بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کہ ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے ہر چیز پر، قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا، تم نے بس یقین رکھنا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اپنوں کی اتنی قلت ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر غیروں کو اپنے دکھ سناتے رہتے ہیں۔ جس نے ادا سیکھ لی غم میں مسکرانے کی، اسے کیا مٹائیں گی گردشیں زمانے کی۔ اللہ ہر بیٹے کا خواب سچا کرے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ اللہ فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہوگی۔ صبر کے پیمانے ٹوٹنے سے پہلے اللہ تھام لیتا ہے، روتی ہوئی آنکھوں کو خشک کر دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بے سکون روح کو قرار دیتا ہے۔ وہ ہرگز ضائع نہیں کرتا اپنے بندے کا ایک بھی آنسو اور دعا، وہ تھام لیتا ہے، سنوار دیتا ہے، مگر ہرگز اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ ناممکن اب کچھ نہیں، جو تم نے صبر کر لیا اسی کا صلہ معجزوں میں ملے گا، تم بس اللہ پر یقین رکھو۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب تکلیفیں حد سے بڑھنے لگ جائے تو جان لینا کہ اللہ کی مدد کا وقت قریب ہے۔ جب سہنے کی ہمت بالکل ختم ہو جائے تو جان لینا انعام ملنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے نہیں سنا یوسف کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں۔ اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچائے تو اے اللہ مجھے اپنی امان میں رکھنا، آمین۔ یہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کہانی ادھوری رہ گئی ہے، ایک تسلسل سے اس سے مانگنا یہ بھی اس کی عطا ہی تو ہے، بار بار اس کے در پر جانا یہ بھی تو معجزوں کے ہونے کا ذریعہ ہی تو ہے۔ مانگ رہے ہو تو یقین رکھو وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اور اسے پانے کے لیے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور وہ تم نے سنا نہیں، جو رب کے قریب ہوتے ہیں ان کے اچھے نصیب ہوتے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دل سے اس کو پکارو اور وہ آپ کی سنے ہی نہ؟ سنو یہ آپ کا وہم ہے، وہ سب کی سنتا ہے، یقین رکھ کر تو دیکھو۔ میرے رب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کے بندے پرفیکٹ ہوں گے، اس نے کہا کہ آدم کی اولاد میں سب گناہ کریں گے اور ان میں بہترین وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں گے۔ اور جب تم دنیا سے مایوس ہو جاتے ہو
اور تھک ہار کے اللہ پاک کے پاس جاتے ہو تو جب اسے پکارتے ہوئے تمہارے آنسو زمین پر گرتے ہیں تو وہ تمہاری پکار 7ویں آسمان سے سنتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھا ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف ہرگز مت بنو۔ لوگ کہتے ہیں لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں اور لفظ ہی گھائل کرتے ہیں۔ عربی کہاوت ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن ہوتی تو کبھی انہیں کنویں میں چھوڑ کے واپس نہ آتی۔